السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ کے ساتھ، دماغ سے وجدان پر۔ میری آپ سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ کیجولی ہوتی ہے۔ ویسے تو میں تقریباً سال کے 365 دن شیو کرتا ہوں اور ڈیلی نہاتا ہوں اور بالکل ایکٹیو ہو کر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ تب سے ہے جب سے میں باشعور ہو گیا، یا جب سے میں کمرشل لائف میں آ گیا، تقریباً 20 سال کی عمر سے۔ تو اب میں 66 ایئرز کا ہوں، تو سمجھ لیں کہ 46 سال یعنی 46 ایئرز ہو گئے مجھے کمرشل لائف یا کام کرتے ہوئے، زندگی میں کماتے ہوئے، لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے۔ اور اس میں میرا جو حلقہ باب ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ میں نے زندگی میں جاب بھی کی، اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ جاب کی، کوئی 2 سال۔ اس کے بعد پھر میں نے کاروبار کیا، اور اس میں میرا بہت حلقہ باب ہے جو میرے ساتھ شامل رہا اس دوران، کاروباری لوگوں سے ملاقات۔ پھر یہ میڈیا لائن میں جب میں آیا تقریباً 2004 سے، تو آپ لگا لیں کہ 20 سال یہاں پہ بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس میں ایف ایم ریڈیو کی مصروفیات، ٹی وی، کیبل، اور اس کے علاوہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ، سوشل میڈیا کے ایڈورٹائزنگ، اور بہت کچھ، یعنی کہ شوٹس وغیرہ ہر چیز میں ہم انوالو ہیں۔ الحمدللہ آج دن تک چل رہے ہیں۔ لیکن یہ 1-2 دن سے جناب وہ کام شام تھوڑا سا جو ہے اس طرح سے متاثر ہوا ہے کہ یہ بھی جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ میں ریکارڈ تو اپنے پاس کر لوں گا، اس کو واٹس ایپ پہ چڑھانے کے لیے اور اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے ابھی تھوڑا سا شاید انتظار کرنا پڑے، رات تک کا، یا ہو سکتا ہے کل دن تک کا، تو بات چیت وہاں تک ہوگی۔ میں اکثر بات کرتا ہوں رویوں کی۔ اب یہ جو اس وقت ہم جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سہولتوں کی اور آسانیوں کے اس دور میں بھی ہم پریشان ہیں اور الجھے ہوئے ہیں۔ اب وہ وقت کیسے تھے جب سلوں کے اور سل بٹے پہ اور وہ کنڈی ڈنڈے میں چیزیں پیس کر، اور کیا چیزیں یاد کریں کہ وہ لوگ نمک مرچ کے ساتھ روٹی لگا کے نا تو وہ بھی کھا لیتے تھے، اس کا بھی مزہ آتا تھا۔ میں نے خود بچپن میں کبھی، یہ نہیں کہ غریبی کی وجہ سے یا کوئی سالن نہیں پکا ہوا تھا، ایسے ہی مزہ آتا تھا۔ تازہ روٹی پکتی تھی تو اس کے اوپر نمک ہی ہلکا سا لگا کے اس کو رول بنا کے، اور نمک روٹی کا رول ہوتا تھا، وہ کھا لیتے تھے۔ تو بڑی حسین یادیں ہیں، اور سب سے حسین باتیں یہ تھی کہ جو شاید اس وقت ہمیں غصہ بھی چڑھتا تھا اس بات پہ کہ ہمارے درمیان میں ایک گیپ ہوتا تھا، بڑوں کے اور ہمارے درمیان میں۔ ہم صرف ہاں جی کے علاوہ شاید اپنے کسی بڑے کو کوئی جواب نہیں دے پائے، کوئی تفصیل سے بات نہیں کر پائے، تو بس ہاں جی تک ہی ہمارا ہوتا تھا۔ کسی نے کچھ بھی پوچھا، ہم نے کہا ہاں جی، اچھا جی، اوکے جی، ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہو جائے گا کیا، ہم نے کیا کرنا تھا، لیکن ہم کہتے تھے ٹھیک ہے جی، آپ جو کہہ رہے ہیں جی، اچھا جی۔ تو یہ ہمارے جواب ہوتے تھے۔ لیکن یہ رویے ہمارے دور میں آ کر تھوڑے سے کم ہوئے، اور ہم نے تھوڑی سی فرینکنیس کی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ وہ ایک لفظ بڑا عام طور پہ آج کل لیا جاتا ہے، آج کل تو بہت لیا جاتا ہے کہ بھائیوں کو بھی یار کیا کر رہے ہو، کزن کو بھی یار، اور یار، اور یہ اور وہ، اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، اور فرینکنیس جو آ گئی نا، تو کہا تو گیا کہ جی یہ تو بڑا کلوز ہو گیا جی، چونکہ دنیا بھی گلوبل ہے، تو ساری وہ ایک گلوبل ولیج ہے، اور پھر جو لوگ ہیں آپس میں ان کو بھی بڑا فرینک ہونا چاہیے۔ اور یہ چیزیں ابتدا ہوا ہمارے بچپن میں تقریباً 1970-71 سے، اس سے پہلے یہ فرینکنیس نہیں تھی۔ اور اس میں جو میجر رول ادا کیا وہ بھٹو صاحب نے کیا، انہوں نے ایک وہ نیا شوشا پارٹی پہ، کیونکہ پہلے پارٹیاں ایسے ہی ہوتی تھی، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوفسٹیکیٹڈ سے بندے، یا جو بار سوکھ اور اثر رسوخ رکھنے والے، اور جو بڑے بڑے لوگ، کاروباری لوگ ہوتے تھے وہ تھے، یا جن کی زمینیں جائیدادیں تھیں جو رئیس سے، وہ لوگ ہی پارٹیوں کو چلاتے تھے۔ تو یہ عوامی سطح پر لانے کے بعد جو ہے کہ اسٹوڈنٹس لیڈرز آ گئے، پھر مزدور لیڈرز آ گئے، پھر اس کے بعد ہر چیز میں ہی وہ جس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس نے کہا جی چل میرے بھائی، میں تینوں اتنے چھڈ کے آواں جتوں تو اگیا سے۔ وہ جو رشتوں کے حدود اور قیود جو قائم تھے نا، وہ بہت ہی بہترین تھے۔ عورتیں بھی اپنے عزم میں رہتی تھی، گھروں کا نظام مردوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہی ایک فیصلہ کن طاقت ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہر بندہ ہی اپنی
اب یہ پارٹیوں میں دیکھ لیں کہ جس کو دل کرتا ہے وہی وہ چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ بیگم صاحبہ ہیں، وہ کہتی تھیں جی میں تو خاتون خانہ ہوں، اور اس کے لواکن بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں جی ان کا تو کوئی، آج بھی کہہ رہے ہیں جی رول ان کا کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے خاوند کے لیے کھڑی ہیں. خاوند کے لیے ایسے کون کھڑا ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ان کو اشتعال دلا کر کے جی آپ لوگ فلاں ہیں، فلاں قومیت ہے، آپ کو تو بڑے غیرت مند ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خود غیرت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس قومیت سے تعلق نہیں رکھتی، یا جو اس کے آس پاس اور لوگ ہیں وہ غیرت مند نہیں ہیں. غیرت مند سارے ہی ہوتے ہیں، یہ ایک رویہ ہوتا ہے، یہ غیرت مندی کا ایک رویہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ ہی ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ان کی ایک بات کا مجھے بڑا مزہ آیا. اس بندے نے کہا کہ جی میں خاندانی آدمی ہوں، اور وہ چھوٹی سی بات پر اس نے اپنے پورے گھر کو چھوڑ دیا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف ایک وہ عزت کے حوالے سے. جب کسی کو آدمی جب عزت کو محسوس کر لیتا ہے نا، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے. غیر تو عزت جو ہے یہ اندر ہوتی ہے انسان کے، اس نے محسوس کرنی ہوتی ہے انسان نے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اور اس نے صرف اتنی بات پہ کہ اس کی بہو نے اس سے پوچھے بغیر کسی ڈرامے میں یا کسی چیز میں حصہ لیا ہے، اور اس نے کہا جی ہمارے تو گھر کی بہو بیٹیاں نہیں حصہ لیتی. ٹھیک ہے، ایک رول ہے ہر بندے کا، بندہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اصولی طور پر تو یہ بات درست ہے. آج تو ہر عورت جاب بھی کر رہی ہے اور سارا کچھ کر رہی ہے، اور وہ میڈیا پہ بھی ہیں، ہر چیز ہے، اور سب یس ہے. اور وہ پردہ اور دوپٹہ اور وہ ساری چیزیں تو کدھر کی کدھر چلی گئی. وہ تو اب وہ سوٹ کا حصہ بھی نہیں ہوتے، اب تو 2 پیس ہے سوٹ. آگے سے پتہ نہیں 1 پیس آ جائے گا، کیونکہ 4 پیس ہوتا تھا تو 4 پیس سے 3 پیس ہوا، 3 سے پھر 2 ہو گیا، اب 2 سے 1.5 تو ہوگا ہی کم از کم، اگر ایک نہ ہوا تو. شاید ہم اس وقت تک زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، لیکن یہ کہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے. اور ہم وہ جو کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. ہم نہ کوے رہے نہ ہم ہنس بن سکے، نہ ہم سفید رہے نہ ہم کالے رہے. ہم تو گندمی تھے، تو ہمیں گندمی رہنا چاہیے تھا. ہم نہ ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے، اور ہمارا مذہب جو ہے نا صرف نام کا ہی ہمارے ہاتھ میں رہ گیا. آج صرف وہ ہاتھوں میں ان کے چلا گیا مذہب، جو مذہب سے کھیلتے ہیں اور مذہب سے کھلاتے ہیں، اور آپ کو چٹ پٹی باتیں کر کے اور آپ کو ولولہ دلا کر، اور صرف آپ اس وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ دوسری پارٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی. زیادہ وجہ یہ ہے آج کل کہ اگر آپ کا کسی ایک پارٹی سے اختلاف ہے، دوسری 2 پارٹیوں سے اختلاف ہے، تو آپ وہ دھکے نال جنوں کہی دینا ادھروں نہیں تو پھر کدھر تو وڑنا ہے نا. وہ جنت دیاں سیٹاں نے بک مام دینا، تو چھیتی نال وڑ دوزخ وچ مام دینا. امام دین وہ گویا ٹائپ شاعر ہے کوئی گجرات کا، تو اس کے یہ مزاحیہ شعر ہے کہ جب ادھر کی سیٹیں ادھر نہیں گھسنا تو پھر دھکے سے ادھر گھس جاتے ہیں بندہ. تو یہ دھکے سے گھسے ہوئے لوگ ہیں، وہ نہیں جی یہ نہیں ٹھیک لہذا یہ ٹھیک ہوگا، یا اس کے اب وہ جو گھس گئے ہیں وہ اس کے ساتھ ایسے چمڑے ہوئے ہیں کہ بس کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. ساری بات طور طریقے اور رویوں کی ہے. کوئی بھی فیکٹری، کوئی کارخانہ یا کوئی ادارہ، اسی طرح حکومت بھی ایک ادارہ ہے، وہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک وہ سب کے کردار جو ہے متعین نہ ہو. کس نے کیا کرنا ہے، کس کی کیا لیمٹس ہے، قانون کی پاسداری نہ ہو. کوئی بھی قانون بنا ہوا ہے کہ جی صبح اتنے بجے آپ لوگوں نے آنا ہے فیکٹری میں، اتنے بجے چھٹی ہونی ہے، یہ اس کا اس طرح سے ہونا ہے، اوور ٹائم ہونا ہے، یہ ریٹ ہونے ہیں، یہ آپ کے کرائٹیریا، اتنا آپ نے اسٹاک بنانا ہے، اتنے پہ آپ کو یہ ملنا ہے. جب آپ وہ چیزیں پوری نہیں کرتے تو پھر افراتفری ہے نا. اگر آپ کو کھلی چھوٹ ہے، وہ نہیں جی نہیں. اب کسی کو کوئی کسی جرم میں کہیں اندر ہے، تو باقی لوگ بھی تو یہ کہیں گے نا کہ جی ہم بھی پھر اس سے چھڑا لیتے ہیں. ہم بھی اسلام آباد میں 200-400 بندہ لے کر، اور کئی تنظیمیں تو ایسی ہیں جن کے پاس لاکھوں لوگ ہیں، یہ تو کسی بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی کسی بھول میں بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پر ایسے ایسے جتھے بھی ہیں، ایسے ایسے گروپ بھی ہیں جن کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، اور وہ ان کو زمین بھی تتی نہیں لگتی، وہ نہ ٹھنڈی لگتی نہ تتی لگتی. وہ ہارڈ جو سچویشن ہے اس میں وہ فالو کر جاتے ہیں. تو یہ روایت نہ ڈالی جائے تو بہتر ہے، اور اس معاملے کو جو ہے نا وہ طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اور جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں عدالت کے حکم کے باوجود، انہوں نے کہا جی عدالت نے کہا تو کیا ہو گیا جی. اچھا جی، حکومت نے کہا تو کیا ہو گیا جی. فوج ہے تو فوج، اللہ خیر صلی اللہ وہ فوج کو
میں دیکھ رہا تھا پکچرز کے فوج کو گلے لگا رہے ہیں، جی آپ تو ہمارے بھائی ہیں، بھائی تو ہیں، لیکن آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک بندے کو رہا آپ نے کرانا ہے تو آپ عدالتوں کا رخ کریں، آپ کہیں احتجاج کریں، کہیں بیٹھ جائیں، کہیں آپ جو ہے وہ میڈیا ہے جو بھی سوشل میڈیا اس پہ آپ بتائیں لوگوں کو، دھکا تو نہیں نہ دے کے کام کرنا، تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالی ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ کے حق میں بھی ہوگا۔ اگر آپ کے پر کوئی نجائز چیزیں ہیں، بظاہر تو میں نے دیکھی ہیں، پتہ نہیں میرا اب اتنا چھٹی ساتویں جو ہے میری بڑی چلتی ہے، تو میں وہ پرانی بات ہے کہ اسی تے اڑدی چڑی دے چڑی، یہاں پر سیالکوٹ میں چری کہتے ہیں، تو چڑی کے جو پر ہیں نا وہ بھی گن لیتے ہیں جو بندے جنہوں نے ہماری طرح ٹھیڈے کھائے ہوئے ہیں، دھکے کھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی اونچ نیچ کے سامنے کیے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ادھر سے اندھیری آ رہی ہے خالی، یا یہاں سے کشمیر کی طرف سے ہوائیں چلی ہیں اور پنڈی کی طرف سے ہوائیں چلی ہیں، تو یہ پنڈی وہ والا پنڈی نہیں، مطلب پہاڑیوں والا پنڈی میں کہہ رہا ہوں کہ جو مری اور جو یہاں کے جو پہاڑ ہیں جو وہاں سے ہوائیں چلی ہیں، یا یہ مغربی ہوائیں ہیں، تو یہ کون سی بسیں برسیں گی اور کون سی صرف بسیں گی یہاں پہ اور یہاں سے گزر جائیں گی اور دور مٹی اڑا کے گزر جائیں گی، تو یہ سمجھ ہے ہمیں، تو یہ جو معاملہ ہے یہ میرا تو خیال ہے کہ ایک اور رات کا معاملہ ہے، ایک یا دو دن کا اور معاملہ ہے کہ یہ ختم ہو جانا معاملہ، اور اگر بیٹھے رہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر مزید پھنس جائیں گے، اور اگر نہیں بیٹھیں گے اور اگر آگے بڑھیں گے اور کوئی فساد ڈالنے کی کوشش کریں گے تو مزید سے مزید تر پھنس جائیں گے، اور دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ معصوم لوگوں کا نقصان ہوگا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو پکچرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 16 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال کے لوگ ہیں، تو وہ نادان لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کو پیسے دے کے لائے ہیں یا ان کو وہی جو خود کش حملہ والے جو ہوتے ہیں وہ جنت کی بشارت دے کے لے آتے ہیں، جی آپ کو یہ ملے گا تو وہ ملے گا، تو اس طرح کا معاملہ ہے، یا پھر وہ ویسے ہی جیسے وہ لائکنگ ہوتی ہے اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے اس کے چکر میں، جی مجھے جی پسند ہے جی، تو یہی میں نے وہ جیسے بچہ رفڑ پا لینا نا زمین تے رڑن لگ پہ، میں تو یہی لینا ہے، مینوں نہیں پتا، مین تو بس لے کے دیو، وہ غریب کا بچہ بھینس مانگ لیتا ہے، سڑک پہ جاتی ہوئی بھینس جا رہی ہے، وہ کہتا ہے ابو جی میں یہی لینا ہے، اور امیر کا بچہ کو اور کھلونے پہ رفڑ ڈال دیتا ہے، یا وہ ایک ٹافی پہ رفڑ ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ٹافی ہے جو یہاں پر نہیں مل رہی، وہ جہاں مرضی سے تلاش کر کے دیں، میں نے تو وہی کھانی ہے یا میں نے وہی آئس کریم کھانی ہے۔